یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے تحت مختلف ٹاپکس ہم نے لیے تھے، جن میں سے اب جس ٹاپک پہ ہمارا کلام چل رہا ہے وہ رسالت و نبوت ہے۔ اس میں اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کو عصمت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی معصوم ہونا۔ آج انشاءاللہ ہم عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عصمت الانبیاء علیہم السلام پر کلام کریں گے کہ عصمت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مختلف انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو قرآن عظیم میں بظاہر ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے گمان ہوتا ہے کہ شاید ان سے کسی نافرمانی، خطا یا گناہ کا صدور ہوا، اور اس پر دلیل ہم یہ بناتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے توبہ کرنا منقول ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے کی تو اس کا مطلب گناہ ہوا تھا۔ تو اس کا کیا صحیح مفہوم ہے، اس کے بارے میں کیا صحیح تصور رکھنا چاہیے، بہت ہی ضروری، اور اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے اور صغیرہ گناہ پر اصرار سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کوئی صغیرہ گناہ ان سے صدور پذیر ہو جائے، کوئی صغیرہ، یہ بعضوں نے کہا کہ صغیرہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر متنبہ فرما دیتا ہے، ہوشیار کر دیتا ہے، اور یہ کبھی کسی صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے۔ اگرچہ بہت سارے علماء کا یہی قول ہے کہ آپ تمام انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ عصمت کا معنی بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہم السلام، اور اس پہ ہم تفصیلی کلام بھی بدلائل آگے مزید کریں گے، کہ انبیاء علیہم السلام احکام شرعیہ کے بیان میں ہر قسم کے سہو اور نسیان سے محفوظ ہوتے ہیں۔ گویا کہ احکام شرعیہ کے بیان کے سلسلے میں ان کا سہو یا نسیان میں مبتلا ہونا محال ہے۔ محال اس چیز کو کہتے ہیں جو وقوع پذیر ہو ہی نہ سکے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر احکام شرعیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی سہو یعنی غلطی ہو جانا، اور نسیان یعنی بھول جانا، ایسا کچھ بھی واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو موضوع جس پہ تھوڑا سا کلام کرنا چاہتے ہیں وہ عصمت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، کیا اس کا شرعی معنی ہے، لغوی معنی ہے، پھر جو مختلف انبیاء علیہم السلام کے اعمال و افعال پر اعتراض پیدا ہو سکتے ہیں، وہ کیا کیا اعتراض ہیں، اور ان کے پھر شریعت کی روشنی میں اور علماء اسلام کی وضاحتوں کی روشنی میں کیا جواب ہوگا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ تو عصمت کا لغوی اور شرعی معنی پہلے بیان کر لیتے ہیں۔ عصمت کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن منظور افریقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن کی مشہور لغتی کتاب لسان العرب ہے۔ تو یہ لسان العرب کا ہی مطلب ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 403 ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں العصمت فی کلام العرب المنع، کہ عصمت کلام عرب میں اس کا معنی ہوتا ہے المنع، روکنا۔ وعصمت اللہ عبدہ ان یعصمہ مما یوبقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب عصمت کی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عصمت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو معصوم بناتا ہے، تو اس کا مطلب کہتے ہیں یہ ہے کہ ان یعصمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے، مما، ان تمام چیزوں سے، یوبقہ، جو اسے ہلاک کر سکتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور گناہ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نفوس قدسیہ کو، جن میں دو نفوس قدسیہ جمہور کے نزدیک آتے ہیں، ایک انبیاء علیہم السلام، دوسرے ملائکہ، کے یہ معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر ہلاک کرنے والی چیز سے محفوظ کر دیتا ہے۔ میں بہک سکوں
اور ہے. شرعی معنی بیان کرتے تو لغوی معنی کے اعتبار سے المنع سمجھ لیں روکنا ہے، اور شرعی معنی کے اعتبار سے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، جن کا بہت بڑا مقام ہے اور بڑا علمی مقام ہے، شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 109 میں ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ کافی لمبی عربی عبارت تھی اور بڑی مشکل بھی تھی، تو اس کا عوام کے سامنے بیان کرنا کوئی اتنا زیادہ ضروری محسوس نہ ہوا، تو میں اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ پیدا نہ کرے. یعنی بندہ گناہ پر قدرت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسے گناہ نہ کرنے دے، وہ اس میں گویا کہ گناہ پیدا نہ کرے. انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے اور کہتے ہیں اسی کے قریب یہ تعریف بھی ہے کہ عصمت اللہ تعالیٰ کا وہ لطف و کرم ہے جو بندے کو اچھے کاموں پر ابھارتا اور برے کاموں سے روکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ بندوں کو گناہوں پر اختیار بھی رہتا ہے. یعنی اگر انبیاء علیہ السلام کو معصوم قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں گناہ کرنے پہ کوئی اختیار رہتا ہی نہیں ہے، وہ بالکل با اختیار ہوتے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چاہیں تو گناہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہ سے دور رکھتا ہے. اور یہ مکلف ہونا یا مطلب یہ گناہ پر قدرت و اختیار رکھنے کا عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تاکہ بندے کا مکلف ہونا صحیح رہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر عاقل اور بالغ کو مکلف بنایا ہے. لفظ مکلف تکلیف سے بنا ہے. تکلیف کا مطلب ہوتا ہے آزمائش میں مبتلا کرنا. تو مکلف اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا وہ شخص جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا. تو جو ہم مسلمان ہیں جو عاقل اور بالغ ہوتے ہیں انہیں اسی لیے مکلف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے. اور یہ بڑی بڑی 3 طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک عبادات پر استقامت، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش. نمبر 2 گناہوں سے اجتناب، یہ بھی آزمائش. اور تیسرا پھر اس کے علاوہ جو مصیبتیں پریشانیاں آفتیں ہوتی ہیں، کبھی مال میں کمی ہے، کبھی صحت کی خرابی، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی کوئی ناراض ہو گیا، جیسے لڑائی جھگڑا ہو گیا، مسائل ہو گئے، یہ جو چیزیں ہیں یہ تیسری پھر صورت بن جاتی ہے آزمائش کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو آزمائش میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرمایا اسے مکلف کہتے ہیں. اور ہمارے نزدیک یعنی شریعت کے نزدیک مکلف وہی شخص ہوگا، آزمائش میں اسے ہی مبتلا کیا جائے گا کہ جو عاقل اور بالغ ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام احکام شرعیہ کے مکلف ہیں یا نہیں. تو کیا ان کو اگر ہم معصوم سمجھیں گے تو کیا مکلف ہونا خارج ہو جائے گا؟ کیا یہ مکلف نہیں رہیں گے؟ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، سوال بنا سکتے ہیں کہ کیا انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا اور ان کا مکلف ہونا کیا یہ آپس میں 2 متضاد چیزیں ہیں کہ اگر معصوم مانا جائے تو ان کو مکلف نہ مانا جائے، مکلف مانا جائے تو معصوم نہ مانا جائے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود انہیں گناہوں سے بچاتا ہے. ان کے اندر گناہ اللہ نے نہیں رکھے ہیں، گناہ پیدا نہیں فرمائے ہیں. لہذا اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ یہ گناہوں پر قدرت تو رکھتے ہیں، اس اعتبار سے یہ مکلف ہیں. اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ یہ گناہوں پر قدرت تو رکھتے ہیں، اس اعتبار سے یہ مکلف ہیں. اور اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان تمام چیزوں سے بچا لیا ہے جو انہیں ہلاک کرنے والی ہیں، اس اعتبار سے یہ معصوم بھی ہیں. نتیجہ نکلا کہ معصومیت اور مکلف ہونا ان میں آپس میں کوئی منافات تضاد نہیں ہے، یہ ایک مقام پہ جمع ہو سکتے ہیں. تو یہی آگے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی لیے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عصمت مکلف ہونے کو زائل نہیں کرتی ہے. یہ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تو پھر اس کا مکلف ہونا صحیح نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے اعمال و افعال پر اجر و ثواب کا مرتب ہونا درست ہوگا. تو دیکھیے کتنی نفیس بات فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کو نیک عمل پر ثواب ملتا ہے. اور نیک عمل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. کبھی تو کسی فعل کے ارتکاب کو نیک عمل کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا،
اور کبھی کسی فعل سے کسی کام سے اجتناب کو نیک عمل کہتے ہیں، جیسے گناہ سے بچنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو اب انبیاء علیہم السلام کے اعمال و افعال پر ثواب مرتب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم کہتے ہیں بالکل ہوتا ہے۔ اگر وہ عبادات اختیار کرتے ہیں اس پر بھی انہیں ثواب ملتا ہے، وہ تا حیات گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، خطاؤں سے بچتے رہتے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب تو اسی وقت ملے گا جب پہلے ان کو مکلف تصور کریں گے، کیونکہ جو شخص مکلف ہوتا ہے، جو جس سلسلے میں اس کو مکلف بنایا گیا، آزمائش پہ مبتلا کیا گیا، جب وہ آزمائش پر پورا اترتا ہے تو ثواب کا ترتب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر مکلف نہ ہوتے تو ان کے اعمال و افعال پر ثواب بھی مرتب نہ ہوتا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ عصمت انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کا مکلف ہونا، ان دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں انبیاء علیہ السلام معصوم بھی ہوتے ہیں اور احکام شرعیہ کے مکلف بھی ہوتے ہیں۔ میں بہک سکوں کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو، جن میں دو طرح کے مطلب گروپ آئے گا، ایک انبیاء علیہ السلام کا اور ایک فرشتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں جو فریقین ہیں یا دونوں جو نفوس قدسیاں ہیں، انہیں ان کے گناہوں پر قادر ہونے کے باوجود گناہوں سے بچاتا ہے اور ان کے اندر گناہ پیدا نہیں فرماتا، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جب یہ عصمت انبیاء کا تصور ہمارے ذہن میں قائم ہو گیا تو پھر کیا عقیدہ رکھا جائے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 پر عصمت انبیاء کے بارے میں تحقیق شدہ مسلک بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں والمختار عندنا انه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب یہ ہے، عقیدہ و اصول یہ ہے کہ بے شک انبیاء علیہم السلام سے کوئی گناہ نبوت کی حالت میں یقیناً سرزد نہیں ہوتا ہے، نہ صغیرہ گناہ اور نہ کبیرہ گناہ۔ یعنی جب یہ نبی ہوتے ہیں تو حالت نبوت میں ان سے ہر قسم کا صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور محال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے محال فرمایا، محال کا مطلب جو وقوع پذیر نہ ہو سکے، جس کو آپ ناممکن بھی کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ممتنع بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام باوجود اس کے کہ یہ گناہوں پر قدرت رکھتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ان سے ہو سکتا ہے، تو لیکن کیا ہوگا اس سلسلے میں محال ہے کہ ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ہو جائے، صدور نہیں ہوگا۔ اسی طرح علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح المقاصد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ والمذہب عندنا، اور ہمارے نزدیک مذہب منع الکبائری، تمام کبیرہ گناہوں کا منع ہے۔ منع سے مطلب کیا؟ انکار ہے، کہ ہم انکار کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہ کا صدور ہو، لیکن کب؟ بعد البعثۃ مطلقاً، جب یہ مبعوث فرما دیے جائیں، اعلان نبوت کریں، اس کے بعد مطلقاً ان سے کبیرہ گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کہتے ہیں والصغائر عمدا لا سہوا، اور اسی طرح ہمارا مذہب یہ ہے کہ صغائر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے، محفوظ فرما دیتا ہے، لیکن عمدن نہ کہ سہون، یعنی عمدن مانے جان بوجھ کے کبھی یہ صغیرہ گناہ نہیں کریں گے، ہاں عمدن ہو سکتا، سہون ہو سکتا ہے۔ سہون کا مطلب یہ ہے کہ توجہ نہیں رہی، کوئی غیر یعنی نادانستہ طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بغیر قصد و ارادے کے کوئی خطا ہو جانا، تو یہ اجتہادی خطا بھی ہوتی ہے، اور صحو آپ کو پتا ہے کہ معاف ہوتا ہے، صحف میں انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر صحف بھی کبھی کبھار صغیر گناہ سہون بھی ہوگا تو کہتے ہیں کہ لیکن لا یصرون، یہ کبھی صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں کریں گے، ولا یقرون، اور نہ اس پر ثابت قدم رہیں گے، بل ینبہون، بلکہ ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہوشیار کر دیا جاتا ہے، فینتبہون، تو یہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ کبھی اگر خدا نہ خواستہ کو صغیرہ خطا،
کوئی اجتہادی خطا ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتا ہے اور یہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو انبیاء علیہم السلام کی توبائیں منقول ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ روئے اور ایک روایت کے مطابق 40 سال تک روتے رہے، تو یہ کیوں روئے تھے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں رجوع کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی یا ان کی طرف رجوع فرمایا؟ تو کوئی گناہ کا تصور ہے؟ تو کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ خلاصہ کلام اس کا یاد رکھیے گا، اجمالی ایک جواب یاد رکھیے گا، تفصیلی انشاءاللہ بعد میں ہم عرض کر ہی رہے ہیں کہ اجمالی جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جیسے کہ عقیدہ سامنے آیا، نہ کبھی یہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کے کریں گے، نہ صغیرہ گناہ کوئی بھی صغیرہ جان بوجھ کے کریں گے۔ کبیرہ گناہ تو سہون بھی ان سے نہیں ہو سکتا، اور صغیرہ گناہ سہون شاید ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کو ہوشیار کر دیتا ہے، تنبیہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ اس سے رک جاتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے، اس پہ ٹھہر نہیں جاتے، بلکہ اس تنبیہ کو قبول کرتے ہوئے فوراً اس سے بچ جاتے ہیں۔ اور سہون اگر کوئی اجتہادی خطا ہوتی ہے یا سہون کوئی ایسا فعل ہو جاتا ہے کہ جو مناسب نہیں تھا، تو اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی گناہ مرتب نہیں ہوتا، کوئی عذاب مرتب نہیں ہوتا، سزا مرتب نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، تو یہ خود یوں سمجھ لیں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم سے ایسا کیوں ہو گیا، تو اس کو پھر یہ اپنی چھوٹی سی، جس کو ہم بظاہر یوں ہی کہیں گے کہ چھوٹی سی اور معمولی سی چیز تھی، لیکن اس کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں اور اس پر پھر یہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو ان کا رونا، گڑ گڑانا یا توبہ کرنا ان کے گناہگار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی باطنی صفائی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا باطن اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر سہون بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انہیں قلب میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور یہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس بے قراری اور بے چینی کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ جی آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ نے گناہ کیا، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے۔ لہٰذا صحیح عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم وہ عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو جمہور علماء اسلام کے عقائد ہیں، 1500 سال میں جتنے بڑے بڑے علماء اور فقہا گزرتے رہے، علماء متکلمین گزرتے رہے، وہ جس مسئلے پر متفق ہوئے وہ انشاءاللہ عقیدہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ اس کو ذہن میں محفوظ رکھ کر ہم درست طریقے سے درست عقائد بدلائل سیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی کا سامان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔